اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ایمان عطا فرمائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیں دعا مانگتے ہیں اور اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ اچھا، پچھلی دفعہ نمبر جو ہے نا 196 لکھا گیا ہے، لیکن پڑھیں گے آج ہم یہ آیت 195 تک تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈالے تم کو۔ اب یہ دیکھیں، غین را سے ہے، غر اس کا روٹ لیٹر ہے، غرور بھی اسی سے ہے۔ غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکا جی، اردو میں اس کا الگ مطلب ہے، لیکن اور وہ جو تکبر کر رہا ہوتا ہے وہ بھی دھوکے میں پڑا ہوتا ہے نا، جو غرور کر رہا ہوتا ہے دھوکے میں پڑا ہوتا ہے کہ میں تو بہت بڑا ہوں، حالانکہ ہوتا نہیں۔ تو یہ عربی کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکا۔ تو ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تم کو تقلب، گھومنا پھرنا۔ قاف لام با سے ہے، جیسے آپ کا دل جو ہے نا، اس کو بھی قلب کہتے ہیں نا۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونے والا، آج کچھ اور کل کچھ، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ دل کو آج کو بہت کوئی چیز اچھی لگ رہی ہوتی، کل بالکل بھی نہیں اچھی لگ رہی ہوتی، کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے۔ تو تقلب کا مطلب کیا ہے؟ آنا جانا، چلت پھرت، ان کی ایکٹیویٹی۔ کن کی ایکٹیویٹی؟ الذین کفروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ کہاں پر ان کی ایکٹیویٹی یہ ہو رہی ہے؟ فی البلاد، شہروں میں، ملکوں میں۔ متاع فائدے کی چیز ہے، ٹیمپریری فائدے کی چیز ہے، قلیل تھوڑی دیر کی۔ یہ ساری دنیا اور اس کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ کیا ہے؟ متاع قلیل۔ متاع کہتے ہیں ٹیمپریری استعمال کی چیز کو۔ اور میں ہمیشہ آپ کو مثال دیتی ہوں، وہ اسپنج جو آپ یوز کرتے ہیں برتن دھونے کے لیے، عربی اس کو متاع کہتے ہیں۔ تو وہ متاع جس طرح وہ آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں نا، اور اس کی فکر بھی نہیں کرتے، اور استعمال کی چیز ہوتی ہے، اس طرح یہ دنیا کی چلت پھرت بھی کیا ہے؟ متاع قلیل ہے، تھوڑی دیر کے فائدے کی چیز ہے۔ ثم پھر مأواہم ٹھکانہ ان کا، حمزہ واو یا سے ہے، ٹھکانہ کن کا؟ الذین کفروا، وہ جن لوگوں نے کفر کیا تھا، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، جہنم ہے۔ جہنم کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر مجرموں کو سزا دی جائے گی، ان کا جیل خانہ جو ہے قیامت کے دن۔ وبئس، اور کتنا برا ہے، المہاد، ٹھہرنے کی جگہ، کتنی بری ہے ٹھہرنے کی جگہ، ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ لیکن الذین، لیکن وہ لوگ، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، واو قاف یا سے ہے، ربہم، اپنے رب کا، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے۔ کن کے نیچے سے؟ جنات کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، ان میں، یعنی ان جنات میں، نزلاً، مہمانی ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، سبحان اللہ۔ وما، اور جو کچھ، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، خیر، وہ زیادہ بہتر ہے، للابرار،
نیکوکاروں کے لیے. ابرار بر سے ہے، بارارا، اور بر کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو کہتے ہیں. اور بارارا سے ہی بر بھی ہے، جو میدان نہیں ہوتے جنگل یا کچھ، تو کھلا میدان ہے نیکی کا. یعنی ان کا آپس میں کیا تعلق ہے کہ نیکی جیسے ایک کھلا میدان ہے، ایک جنگل ہے، اس میں کوئی بوٹیاں ہیں، کوئی درخت ہیں، کوئی چھوٹے درخت ہیں، کوئی کچھ ہے کچھ ہے. یعنی جس طرح ایک جنگل میں مختلف طرح کے پودے اور درخت ہوتے ہیں، اسی طرح نیکیوں کے میدان یا نیکیوں کے جنگل میں بھی ہر طرح کی نیکی موجود ہوتی ہے، چھوٹی بڑی جو بھی آپ کرنا چاہیں. تو اسی سے پھر نیکوکار، ابرار نیکوکار. تو اللہ کے پاس جو ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت بہتر ہے. چلیں اب اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کافروں کی چلت پھرت، ان کی ترقی، ان کا پیسہ، ان کے وسائل، ان میں سے کوئی بھی چیز امپریس نہ کرے. یعنی آپ اس کا روب محسوس نہ کریں، آپ اس کو دیکھ کر پریشان نہ ہو کہ ہمارے پاس تو وسائل ہے کوئی نہیں اور ان کے پاس بہت سے وسائل ہیں. دیکھیں دنیا میں ترقی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر اس کے پیچھے نیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آپ وہ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی کوشش کے باوجود کافر آپ سے بھی بڑھ گئے ہیں، اب آپ دیکھیے اس وقت ٹیکنالوجی میں اور وسائل میں کتنے آگے ہیں. سارے مسلمان ملکوں کو تباہ برباد کر کے، کچومر ان کا نکال کے اور ان کے سارے ریسورسز چوری کر کے، اور یہ بڑے بنتے ہیں اور ساری ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں اور فائدے اٹھاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایک میسج دے رہے ہیں. پہلا میسج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈائریکٹ ہے، کیونکہ کی ضمیر استعمال ہوئی ہے ایک بندے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے کہ ان کافروں کی چلت پھرت آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ کو امپریس نہ کرے اور آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ دھوکہ ہے دنیا کا، کہ شاید وہ اپنے وسائل سے اللہ کی مرضی سے بھی آگے گزر سکتے ہیں. بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں. ان کے وسائل بالکل زیرو ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے کہ زلزلہ آنے سے پہلے پتہ چل جائے، پر پتہ چلنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ گھر، فیکٹریاں، سب کچھ برباد ہو جاتی ہیں. کتنے خطروں کے الارم لگائے، سونامی آیا تو اس نے سب شہروں کو تہز نہز کر دیا. یہ وائلڈ فائرز جو ہوتی ہیں ان کی کیلیفورنیا میں اور ادھر ان کی سٹیٹس میں، وہ جب آتی ہیں تو ان کے کتنے بھی الارمز لگے ہوں، کتنی بھی ان کی ترقی ہوئی ہو، کتنا بھی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہو، وہ آگ نہیں دیکھتی کہ ان کی ٹیکنالوجی ان کو بچا لے گی، وہ ساری آگ کھا جاتی ہے ان کو. سو ایک میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں ایک میسج ہے کہ ان لوگوں کی ترقی اور ان لوگوں کا وسائل اور ان کی دولت اور ان کا چلنا پھرنا اور ایکٹیویٹی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. کہ شاید آپ یہ سمجھتے، دل میں کتنا احساس ہوتا ہے ہم تو پیچھے رہ گئے، ان کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بہت طاقتور ہو گئے ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں سوچنا چاہیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دھوکے کا سامان جو ہے نا، یہ متاع قلیل ہے، یہ تھوڑی دیر کا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کے لیے فار ایور نقصان ہی نقصان ہے. دیکھیں موسٹ آف دا ٹائم ہم امپریس اس دنیا میں کس سے ہوتے ہیں؟ سچی بات بتائیں. جس کے پاس دولت ہوتی ہے، جس کے پاس اچھے کپڑے ہوتے ہیں، جس کے پاس اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں. ہم دین اور ایمان کو نہیں دیکھتے، ہم آخرت کو نہیں دیکھتے. ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ دولت کو. ہم نے اپنا کرائٹیریا یہ بنایا ہوا ہے کہ اس دنیا میں ہم نے امپریس کن لوگوں سے ہونا ہے، اور یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج وہ بندہ مرے اور پوری کی پوری جائیدادیں اور دنیا اور سارے وسائل طریقے ادھر رہ جائیں اور وہ آگے چلا جائے اسی دھوکے میں کہ شاید یہ چیزیں اس کی جان بھی بچا سکتی ہیں. نہیں، جب جانے کا وقت آئے گا تو قبر کی چھوٹی سی کوٹھڑی اس کو کافی ہوئے گی. کوئی بھی اس کے لیے محل بنا کر اس کو اس میں دفن نہیں کرے گا. موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے، بندے قبروں کے اندر ہی چلے جاتے ہیں نا. تو کافر چاہے کتنی بھی ترقی کر لے، اللہ کی نظر میں زیرو ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس دنیا کے ساتھ ہی اس کی یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جیسے ہی دنیا ختم
وہ چیزیں ادھر رہ جائیں گی، اور وہ کیلا جیسے آیا تھا اکیلا ویسے ہی اکیلا یہاں سے چلا جائے گا۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کفار سے دبے نہ۔ وہ دنیا کا دھوکہ کھا رہے ہیں تو ہم دنیا کا دھوکہ نہ کھائیں، ہم ان کو دیکھ کر انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہ ہو جائیں۔ اینڈ ڈونٹ ٹیک می رانگ، یہ بات یاد رکھیں کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سیرو فی الارض، جاؤ دنیا میں علم حاصل کرو، ریسرچ کرو، ٹیکنالوجی حاصل کرو، سب چیزیں تمہارے پاس بھی ہونی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ وہ ایکسیل کریں اپنے اپنے فیلڈز میں، ترقی کریں، مسلمانوں کی شان بڑھائیں، لیکن اس کے باوجود اگر کفار کے پاس وسائل زیادہ ہوں اور وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو شو آف کر رہے ہوں، تو مسلمانوں کو کبھی بھی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو جیتیں گے ہی جیتیں گے، وہ دنیا میں بھی جیتیں آخرت میں بھی جیتیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تھوڑی دیر کی ان کی چلت پھرت ہے، تھوڑی دیر کا ان کی یہ اتھارٹی ہے اس دنیا میں، تھوڑی دیر کی ان کے پاس یہ ساری ترقی ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ متاع قلیل، یہ اس اسپنج کی طرح ہے جو آپ برتن دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر کی، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ میں کہتی ہوں اگر آپ پوری دنیا میں کی دولت بھی اکٹھی کر لینا، اب آپ دیکھیں ہمارے پولیٹیشنز کیا کرتے ہیں، اتنی دولت اکٹھی کرتے ہیں، اتنی دولت اکٹھی کرتے ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک وقت کا کھانا ہی کھا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ کھا لیں اور ان کے پیٹ میں سما جائے۔ ان کے پیٹ میں اگر ایک دو روٹی نے جانا ہے تو بس وہی جا سکتی ہے، اس کے بعد ان کو الٹی آئے گی، وہ نہیں اور کھا سکتے۔ بستر ان کو ایک ہی چاہیے سونے کے لیے، ایک وقت میں 10 بستروں پر نہیں سو سکتے، 10 جگہوں پہ جو محل بنائے ہیں کھڑے کیے ہیں ان میں نہیں سو سکتے، اور پورا کا پورا پیسہ پوری زندگی پہ لگا لیں اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے، اور نہیں کرتے بھی، بس اس کو اکٹھا کرتے ہیں، ہورڈ کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک موت آتی ہے اور سب کی سب چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ وہ استعمال کی چیزیں تھیں، اور بس ان کی اہمیت ختم ہو گئی جیسی موت آئی۔ تو میری پیاری بہنوں، دنیا کا دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، دنیا میں پیسے والے کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے تو سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی نظر میں کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو کفار سے امپریس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وہ بئس المہاد، کتنا برا ٹھکانہ ہے، جہاں بو ہے، تکلیف ہے، گرمی ہے، آگ ہے، گندا کھانا ہے، نوکیلے فروٹ ہیں، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو سکون دینے والی ہو۔ چیخ و پکار ہے، لڑائیاں ہیں، سزائیں ہیں۔ وہ ایسی جگہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم سوچ کے چلو کوئی بات نہیں، جہنم میں جائیں گے، دنیا تو انجوائے کر رہے ہیں نا۔ استغفر اللہ، نو، اس دنیا میں تو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اینڈ ہوتا ہے۔ بخار چڑھا ہے تو اتر جاتا ہے، کھانسی لگی ہے تو چلی جاتی ہے، اور اگر بہت زیادہ تکلیف ہو جائے تو بندہ مر جاتا ہے، تکلیف ختم ہوتی ہے، لیکن جہنم میں کوئی موت نہیں ہے۔ اصل میں تو وہ چیز میٹر کرتی ہے نا جو ہمیشہ رہنے والی ہو۔ تو یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فائر ایگزٹ دیتے ہیں۔ یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ اگر آگ لگ جائے تو بھاگے کہاں، تو نیکیاں کر لیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لاکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے رب کا تقوی اختیار کیا۔ اب رب کا تقوی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت ایک ہی سوچ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام سے راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بات کرنے جا رہی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کو اچھی لگے گی یا نہیں لگے گی، یہ میں کپڑے پہننے جا رہی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کو اچھے لگیں گے یا نہیں لگیں گے، یہ میں رشتہ نبھانے جا رہی ہوں یا کرنے جا رہی ہوں اللہ کو اچھا، ہر چیز میں اللہ کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا۔ آپ all the time you are thinking about Allah subhanahu wa ta'ala. That is the level of taqwa that we need to get. کہ ہم اتنا تقوی ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو
اوپر رکھیں، اس کی مرضی کو اوپر رکھیں. تو جو تقوی اختیار کرے گا اپنے رب کا، اس کے لیے کیا ہوگی؟ جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی نہریں بہہ رہی ہوں گی. واللہ عالم ان کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، یہ کس طرح نیچے بہیں گی، کس طرح نظر آئے گی، کیا ان کی خوبصورتی ہوگی. ہم تو جنت تو ایسی چیز ہے نا جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، یعنی اس کی ریالٹی نہیں ہم سمجھ سکتے. ہماری تو نہریں ادھر کی آتی ہیں جس میں سائڈ پہ مڈ ہوتا ہے اور تھوڑا گھاس ہوتا ہے، اور نہر کہیں گہری ہو جاتی ہے، کہیں شیلو ہو جاتی ہے، کبھی کچھ. لیکن یہ نہریں جنت کی نہروں جیسی نہیں ہوں گی، جنت کی نہریں فرق ہوئیں گی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان جنتوں میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی نہ ان کو ادھر سے نکالے گا، نہ کوئی زلزلہ، نہ کوئی طوفان، نہ کوئی ٹوٹ پھوٹ، نہ کوئی خریدنے کی فکر کہ پیسے جمع کرنے ہیں اور کوئی گھر خریدنا ہے، اور نہ یہ فکر کہ اگر کرائے پہ رہ رہے ہیں تو کوئی نکال دے گا. کوئی فکر نہیں. وہاں پر امن، سکون، چین، صحت، تندرستی، عافیت، خوشیاں، ریلیکسیشن، کوئی کام کرنا ہی نہیں، پکی پکائی چیزیں مل جائیں گی. ہم نے صرف انجوائے کرنا ہے وہاں پر، اور صرف خواہش کا اظہار کرنا ہے اور وہ ہماری خواہش پوری ہو جائے گی. کپڑے کتنے خوبصورت ہوں گے، برتن کتنے خوبصورت ہوں گے، گھر کتنے صاف ستھرے ہوں گے. جیسا گھر آپ کو چاہیے ہوگا، اگر آپ نے اپنا ڈیکور چینج کرنا ہے تو آپ کو پوری پلاننگ نہیں کرنی پڑے گی، آپ سوچیں گے اور وہ وہاں چینج ہو جائے گا. آپ کو نہر چاہیے تو آپ بڑی نہر سے نکال کے نہر اپنے گھر کے آگے لے آئیں گے. یفجرونہا تفجیرا. تو سبحان اللہ، دیر آر سو مینی بلیسنگس، اور وہ اس قدر خوبصورت ہیں، وہ اتنا زبردست انسینٹیو ہے. اللہ تعالیٰ نے انعام ایسا رکھا ہوا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے سارے کام کرا لے تاکہ ہم اللہ کی رحمت جو جنت کی صورت میں ہے اس کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا. ٹھیک، تو اس میں کیا ہے، رہیں گے تو نزلا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہوگی ان کے لیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہوگی. یعنی ہمارے ہوسٹ کون ہوگے؟ دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی آپ کا ہوسٹ کون ہے، اس کے حساب سے وہ آپ کی مہمانی کرتا ہے نا. تو ملک الملیک کے ہم مہمان ہوں گے. سبحان اللہ. وما عند اللہ خیر للابرار، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت بڑی چیز ہے. اس دنیا میں نیکوکاروں کو کچھ بھی وہ نہیں ملتا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جو وہ حقدار ہوتے ہیں جس چیز کے. تو یہاں پر تھوڑے پر گزارا کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا انتظار کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین طریقے سے اجر دے گا کہ سب لوگوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے اور ان کو مزہ آ جائے گا زندگی کا. اصل میں تو زندگی وہی ہے جو اس وقت ہم کو ملے گی. دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.